ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہو کرم مشکل میں ہو سرکار میں مشکل میں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمیں بدلنا ہوگا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہر سلسلے میں ہم کوئی نہ کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی دلچسپ، بڑا ہی پیارا ہے، اور اس ٹاپک کا نام ہے نماز کی اہمیت۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کی بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت جو ہے وہ نیکی کے راستے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے آج ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی تنگ دست و بے روزگار ہے تو کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یقیناً دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کا واحد حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ بچہ چاہتا ہے، بڑا بھی چاہتا ہے، بوڑھا چاہتا ہے، جوان بھی چاہتا ہے، افسر چاہتا ہے، مزدور بھی چاہتا ہے، امام چاہتا ہے، مقتدی بھی چاہتے ہیں، پیر صاحب چاہتے ہیں، مرید بھی چاہتے ہیں۔ کوئی طبقہ، کوئی شخص، کوئی کیٹیگری والے ایسے نہیں ہیں جو کامیابی نہیں چاہتے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور الحمدللہ رب العالمین، میرے رب عز و جل نے کامیاب ہونے کے لیے ہمیں ایسے ایسے نسخے دیے ہیں، ایسے ایسے طریقے عطا فرمائے ہیں کہ اگر اس پر ہم پابندی سے کار بند ہو جائیں ہم ہر جگہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ان اعمال میں سے، کامیاب ہونے والے اور کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے نماز۔ جی ہاں ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے رب کا فرمان ہے، بے شک نماز مومنوں پر وقت پر باندھا ہوا فرض ہے۔ یعنی 5 وقت کی جو نماز ہے وہ ان کے اوقات میں ہی ہمیں ادا کرنا ہے۔ فجر کے وقت میں فجر پڑھنی ہے، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی ہے، عصر کے وقت میں عصر پڑھنی ہے، مغرب کے وقت میں مغرب پڑھنی ہے، عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ اب اگر ہم سروے کریں نا اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا، تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ ہماری بھاری اکثریت اول تو نماز پڑھتی ہی نہیں ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے، نماز پڑھتی ہی نہیں ہے۔ اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں ان کی نماز کا اگر جائزہ لیا جائے، شرائط، واجبات، سنن، فرائض، یہ ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ کے اگر چیک کیا جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ ہماری جو اکثریت نماز پڑھ رہی ہے ان میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نماز کا درست طریقہ آتا ہی نہیں ہے۔ کسی کو دیکھو تو جناب رکوع میں پیٹھ ٹیڑھی ہوتی ہے، کسی کے دیکھو تو جناب سجدے میں جو ہے وہ انگلیاں پاؤں کی اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اب کسی کو دیکھو تو پیشانی پراپر نہیں لگی ہوتی ہے، کوئی دیکھو بیچارہ جناب وضو خانے پہ اگر نظارہ کریں تو پانی بہہ رہا ہے، وہ سر کا مسح کر رہا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ ایک کامن مسٹیک ہے، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا ناظرین، نوٹس لیا ہوگا کہ وضو خانے پہ جب ہم لائن لگائے ہوتے ہیں وضو کے لیے تو اکثر وضو کرتے وقت جب سر کا مسح کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ پانی ضائع ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا اسے اسراف کہا جاتا ہے، جو کہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اور یہاں سے ہمارے مذہب کی خوبصورتی بھی پتہ چلتی ہے کہ جو مذہب
وضو میں پانی ضائع ہونے سے منع کرتا ہے تو وہ مذہب بلا وجہ کسی کا خون کیسے ضائع کرے گا، بلا وجہ کسی کو نقصان کیسے پہنچائے گا؟ تو بہرحال ٹاپک ہمارا چل رہا ہے نماز کے اوپر۔ نماز کی بڑی برکتیں ہیں، ہمارے معاشرے میں نمازیوں کی بہت کمی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جمعہ کے دن ماشاءاللہ ہماری مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، تو جمعہ کے دن یہ جو نمازی ہیں جو آتے ہیں، یہ کیا آسمان سے نازل ہوتے ہیں یا زمین سے نکلتے ہیں؟ یہ ہماری اس دنیا میں ہی رہتے ہیں، ہماری بلڈنگ میں ہی رہتے ہیں، ہمارے کاٹیج میں رہتے ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، لیکن چونکہ مینٹالٹی یہ بنی ہوئی ہے کہ بھائی آج جمعہ ہے، آج غسل بھی کرنا ہے، آج عطر بھی لگانا ہے، جناب آج سرما بھی لگانا ہے، آج جا کر جو ہے خطبہ بھی سننا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور وہ بھی کتنی پڑھنی ہے؟ تو جناب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ بھائی مسلمان ہیں ہم، 2 فرض تو پڑھنا ہی ہے نا۔ تو یہ سوچ، کب ہم اس سوچ سے باہر آئیں گے کہ میرے ناظرین، میرے محترم بھائیوں، معزز بھائیوں اور بہنوں، یہ سوچیں، اس پر غور کریں کہ ہم جس انٹینشن سے غسل کر رہے ہیں، جس انٹینشن سے ہم مسجد میں ہم جائیں گے اور ہم ابھی نماز ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد عصر میں مسجد میں پھر نہیں آئیں گے، مغرب میں پھر نہیں آئیں گے، عشاء میں پھر نہیں آئیں گے، تو کیا ہماری نیت، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، کیا ہمارا رب نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا ہمارے رب کو نہیں پتا کہ ہم کس نیت سے مسجد جا رہے ہیں، ہم اب آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اور جا بھی رہے ہیں تو پوری 14 رکعتیں نہیں پڑھ رہے بلکہ 2 رکعت پڑھ کے ریٹرن آ رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں ہم جمعہ کی نماز پڑھنے؟ کس لیے جا رہے ہیں؟ معاذ اللہ، اس لیے تو نہیں جا رہے ہیں کہ اگر نہیں جائیں گے تو لوگ تانے دیں گے کہ بھائی جمعہ پڑھنے نہیں گیا، دوست لوگ ہنسی مذاق اڑائیں گے، یار جمعہ پڑھنے نہیں گیا۔ اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے جانا چاہیے کہ جمعہ یہ میرے رب نے مجھ پر فرض کی ہے، اور جمعہ کی نماز کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جمعہ بھی پڑھنی ہے، ساتھ ساتھ 5 وقت کی فرض نماز بھی ادا کرنی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، الحمدللہ گناہوں سے پاک صاف کرتی ہے نماز۔ نماز کی برکت سے ہم جو دعا کرتے ہیں وہ قبول کی جاتی ہے۔ نماز ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے۔ آج پتہ چل جائے کہ بھائی یہ کووڈ کی وبا پھیلی تھی، اس میں پتہ چل گیا کہ ویکسین لینا ضروری ہے اور یہ اس کا علاج ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ ویکسین لے رہا تھا۔ کیوں لے رہا تھا؟ کیونکہ اس کو اچھا ہونا تھا۔ ویکسین لے رہا تھا، ویکسین کے علاوہ کیئر کر رہا تھا، کیئر لے رہا تھا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے۔ اگر نیچے چلے جاتا تھا بندہ، واپس گھر پر آ کر ہاتھ دھوتا تھا، بھائی جلدی سے سینیٹائزر لاؤ، سینیٹائز کروں ہاتھ جلدی سے، جرمز لگ نہ جائیں۔ میرے ناظرین، اگر دنیا کا کوئی جرمز لگا، کوئی بیکٹیریا لگا، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ مرض بڑھے گا اور ہماری جان چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ جان تو ویسے بھی ایک دن جانی ہی ہے، اس کی بھی بے شک حفاظت کرنی چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جان جائے گی، لیکن جان جانے سے زیادہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان ضائع ہو گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ جنت کی ابدی نعمتیں وہ ایمان والوں کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ایمان والوں کے لیے ہے، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں نمازیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نیکی کا کام کرنے والوں کے لیے، قرآن پاک میں جو بشارتیں دی گئی ہیں وہ نیک عمل کرنے پر ملیں گی، صالح عمل کرنے پر ملے گی۔ لہٰذا ہمیں غفلت سے بچنا ہے۔ اب آپ سوچیں نا، بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ایک اسلامی بھائی کی کسی مبلغ سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا بھائی کوئی ایسی تعویذ دے دو روزی میں برکت ہو جائے، کاروبار چمک جائے۔ تعویذ کے الحمدللہ ہم بھی قائل ہیں، بلکہ دعوت اسلامی انڈیا کا تو باقاعدہ ایک شعبہ ہے جس کا نام ہے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ، شعبہ روحانی علاج، جہاں پر فی سبیل اللہ الحمدللہ عز و جل جنات کے اثرات کے، جادو کے اثرات کے، نظر بد کے، جسمانی روحانی امراض کے تعویذات و وظائف فری آف کاسٹ دیے جاتے ہیں، امت کی خیر خواہی کی نیت سے۔ تعویذ کے مخالفت نہیں کر رہے ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کتنا سست اور کاہل ہو گیا کہ وہ چاہتا ہے کہ بس کوئی ایسی تعویذ دے دو، کوئی یوں میں لگاؤں اور برکت آ جائے اچک کر۔ اس کو عمل نہیں کرنا ہے، اس کو نماز نہیں پڑھنی ہے۔ الحمدللہ روحانی علاج کے شعبے پہ جو بھی بندہ آتا ہے نا، جب اسے تعویذ دی جاتی ہے، وظیفہ دیا جاتا ہے، تو اس کو خاص تاکید کی جاتی ہے کہ پیارے بھائی نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی ہے، کرنی ہے، کرنی ہے، کرنی ہے۔ نماز کی پابندی لازم ہے۔ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ اگر کوئی ہے تو وہ 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنا ہے مسجد میں۔
5 وقت مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنا یہ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تو اے میرے وظیفے کے لیے پریشان رہنے والے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، پلیز اس پر دھیان دیجئے، اس پر توجہ دیجئے کہ وظیفوں کا وظیفہ، بڑا وظیفہ، وظیفوں کا سردار کہہ لیجئے، یہ آپ کو اور ہمیں پیارے آقا علیہ السلام نے معراج کی رات ہمیں عطا فرمایا، نماز کا تحفہ دیا۔ اے ہے ذرا سوچے تو صحیح، یہ تحفہ ملا کہاں ہے؟ یہ تحفہ کن کے ذریعے ملا ہے؟ ارے جب کوئی دوست کسی دوست کو گفٹ دیتا ہے تو وہ اس کو سنبھال کے شوکیس میں رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میری برتھ ڈے میں یا میرے فلاں دن یا فلاں ایونٹ میں میرے فلاں عزیز نے مجھے یہ گفٹ کیا تھا، وہ میں رکھتا ہوں آج تک سنبھال کے، یہ دیکھو۔ تو یہ نماز تو میرے رب کا دیا ہوا گفٹ ہے، میرے رب کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے، اور معراج کی رات ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام پر انعامات کی عطائیں تھی، بارشیں تھی، تو میرے آقا علیہ السلام نے معراج کی رات بھی اپنی گنہگار امت کو یاد فرمایا، اور نماز کا عظیم تحفہ جب ملا تھا ناظرین، تو آپ جانتے ہیں کتنا ملا تھا؟ 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی تھی، 50 وقت کی۔ میرے آقا علیہ السلام جب وہ تحفہ لے کر نیچے آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا؟ تو میرے رب عز و جل نے جو اپنے حبیب کو نمازوں کا تحفہ دیا تھا، تو وہ میرے آقا علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سن کر ریکویسٹ کی، التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت بڑی کمزور ہے، 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکے گی، آپ دوبارہ دربار خداوندی میں جائیں اور اس کو کچھ کم کرا لیں۔ میرے آقا علیہ السلام دوبارہ تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم کی، 45 ہوئی، پھر نیچے تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اگین دوبارہ ملاقات ہوئی، پھر وہی گفتگو ہوئی، آپ نے پھر ریکویسٹ کی، پھر میرے آقا علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، پھر 5 کم کی۔ اس طرح آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، تقریباً 9 دفعہ یہ معاملہ ہوا، اور 5 کم ہوتے ہوتے بالآخر 5 وقت کی نماز رہ گئی ناظرین۔ لیکن قربان جائیے میرے رب کی رحمت پر، میرا رب فرماتا ہے، محبوب ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تمہاری امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، میری رحمت 50 وقت کا ثواب عطا فرمائے گی۔ تو ناظرین، کیا یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں اور 50 وقت کی نماز کا ثواب میرا رب عطا فرمائے؟ تصور تو کرے، اگر 50 وقت کی نماز فرض ہو جاتی، کیا کرتے ہم؟ ہر آدھے گھنٹے میں ایک نماز، ہر آدھے گھنٹے میں ایک نماز، کیسے کرتے؟ کیسے اپنے کام کو مینج کرتے؟ کیسے اپنے گھر بار کے معاملات کو دیکھتے؟ کیسے دنیاوی امور کے دیگر جو ہے معاملات کو ہینڈل کرتے، ٹیکل کرتے؟ کیسے کرتے؟ تو کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے کہ اس رب عز و جل نے ہمیں آسانیاں عطا فرمائی، رحمت کے ذریعے کم کر دی، 50 کی جگہ 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واپس تشریف لے جائیے اور کم کرا لیجئے، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اب مجھے کم کروانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، تو میرے آقا علیہ السلام واپس تشریف نہیں لے گئے۔ تو جو معاف ہوئی اس میں بھی حکمت ہے، اور جو باقی رہ گئے ان میں بھی حکمت ہے۔ یہ میرے رب کا دیا ہوا تحفہ ہے، اسے قبول کیجئے، اسے سینے سے لگائیے۔ جب 5 وقت نماز کے لیے اذان کی صدا بلند ہوتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو یہ کیا ہے؟ کامیابی کی طرف تو بلایا جا رہا ہے، سارے مسئلے حل کرنے کے لیے تو بلایا جا رہا ہے۔ لیکن آج کے ہمارے مسلمان یہ عاملوں کے دھکے کھانے کو تیار ہے، یہ بابا کے پاس چلے جاؤ، وہ فلاں جو بابا کے پاس چلے جاؤ۔ دیکھیں، ہم مذمت جو کر رہے ہیں نا، وہ پاکھنڈی اور ڈھونگیوں کی کر رہے ہیں۔ یہاں پر ناظرین ایک چیز کو سمجھ لیجئے، اس چیز میں ایک بہت مسکنسپشن ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا، وہ معاذ اللہ اولیاء کرام اور عاملین کے معاملات کو کمپیر کرنے لگتے ہیں۔ جب جہاں بابا کی بات کرو تو فوراً کئی لوگوں کے ذہن میں جو اولیاء کرام کے مزارات آ جاتے ہیں۔ تو اس کو بالکل آج کانسیپٹ کو کلیئر کر لیجئے کہ اولیاء کاملین کے مزارات اور ان کے معاملات الگ ہے، اور ان کی بارگاہ میں جانا سعادت مندی ہے، ان کے طفیل اور ان کے صدقے سے دعائیں مانگنا سعادت مندی ہے، ان کی بارگاہ سے کرم نوازیاں ہوتی ہیں، رحمتیں برستی ہیں، کام بنتے ہیں بے شک۔ لیکن جو عملیات کے ذریعے، موکلین کے ذریعے جو علاج کرتے ہیں عاملین نا، تو وہ ضروری نہیں کہ وہ بھی جو ہے اللہ کے ولی ہوں،
کہ ہر ڈاکٹر کیا ولی ہوتا ہے اللہ کا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا ہم، سر میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر سے ٹیبلیٹ لیتے ہیں، بخار آ جاتا ہے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، کوئی بھی میڈیکلی انفٹ ہم ہوتے ہیں یا کسی طرح کے تغیر ہماری باڈی میں ہوتا ہے، طبیعت میں ہوتا ہے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنے مرض کی نوعیت بتاتے ہیں، پھر وہ تشخیص کر کے اور جو ہے ہمیں ڈائگنوس کر کے اور پراپر پھر جو ہے دوا پرسکرائب کرتا ہے. اسی طرح روحانی علاج کے لیے عاملین کے پاس اور جو بابا وغیرہ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات دیکھتے ہیں علم العادات کے ذریعے، موکلین کے ذریعے، دیگر جو ہے معاملات کرتے ہیں، تو پھر وہ ان کے عمل کو بعض لوگ دلیل بنا کے سنیت کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا وہ شریعت کا حامل ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کرم نوازیاں ہوتی ہیں، رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں. اور جو ڈھونگی اور پاکھنڈی قسم کے عامل ہوتے ہیں نا وہ معاذ اللہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے پیسے بھی ایٹتے ہیں اور ان کو نہ نمازوں کی تلقین کرتے ہیں نہ شریعت سکھاتے ہیں. لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈھونگی اور جعلی عاملین سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے مال کو سیو رکھیے، ان کے چکروں میں نہ پڑیے، بلکہ الحمدللہ اولیاء اکرام کے بارگاہ ہیں، ان کے صدقے دعائیں مانگیے، ان کے در پہ جا کر انشاءاللہ شفائیں ملیں گی. اور نمازوں کی پابندی کیجیے، نماز دین کا ستون ہے. نماز پڑھنے والوں کو کیسی نعمت ملتی ہے. جب سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں طوفان آنے والا تھا، آپ نے ایک بوڑھی خاتون سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب طوفان آنے والا ہوگا میں تجھے آ کر اپنے ساتھ لے لوں گا، اپنی کشتی میں سوار کر لوں گا. اتفاق ایسا ہوا کہ جب سارے لوگوں کو، زمین کے لوگوں کو آپ نے کشتی میں سوار کر دیا، طوفان آیا اور اپنی تباہی مچایا اور چلا گیا. جب طوفان چلا گیا اور جب آپ دوبارہ کوہ جودی سے وہ جو کشتی آپ کے لیے جا کر لگی اور آپ زمین پر تشریف لائے، آپ کو اس وقت بڑھیا کا مطلق خیال نہیں آیا کہ میں نے ایک بڑھیا سے وعدہ کیا ہے. جب طوفان چلا گیا اور جب آپ زمین پر تشریف لائے تو اچانک آپ کو اس بوڑھی اور خاتون کا خیال آیا کہ یا اللہ میں نے تو اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں ساتھ میں لے لوں گا، بیچاری کا کیا حال ہوا ہوگا. آپ اس کی فکر میں اس کے مکان پر گئے. جب اس کے مکان میں داخل ہوئے تو بڑھیا نے آپ کو دیکھتے ہی فوراً کہا اے اللہ کے نبی کیا طوفان آ گیا جو آپ مجھے لینے آئے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا مائی طوفان تو آیا، تباہی مچا کر چلا بھی گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ تو اس بوڑھی نے کیا کہا پتہ ہے؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بالکل پتہ ہی نہیں چلا، مجھے کیسے پتہ چلتا، میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی. سبحان اللہ. تو دیکھا ناظرین، نماز جو ہے نا یہ بہت قدیم عبادت ہے، یہ بہت قدیم عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت قیام کی حالت میں ہیں. وہ جب سے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا وہ قیام کی پوزیشن میں ہیں. کچھ ایسے فرشتے ہیں جو رکوع کی پوزیشن میں ہیں، جب سے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا وہ رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید و تقدیس بیان کر رہے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ سجدے ہی کی کیفیت میں ہیں. تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، جب سے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے. اب بیت المعمور کہاں ہے تو یہ بھی سن لیجئے. زمین پہ جو خانہ کعبہ ہے وہ دنیا کے بالکل سینٹر میں، بیچوں بیچ میں ہے ہمارا خانہ کعبہ. اور خانہ کعبہ کی سیدھ میں آسمان میں، ساتویں آسمان پہ جو قبلہ ہے وہ بیت المعمور ہے اور وہ آسمان کے فرشتوں کا قبلہ ہے. لہٰذا یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ رب تبارک و تعالی نے نماز کے اندر ان تمام فرشتوں کی عبادات کو جمع فرما دیا ہے جو مختلف جگہوں پہ مختلف اوقات میں عبادتیں کر رہے ہیں. کچھ فرشتے قیام کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہیں، کچھ جو ہے وہ قاعدہ کی حالت میں ہیں. جس طرح نماز میں ہم بیٹھتے ہیں نا قاعدہ اولیٰ میں، قاعدہ اخیرہ میں، اس پوزیشن میں ہیں کچھ فرشتے. کچھ فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ رب العالمین علی احسانہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز میں قیام کی بھی سعادت دی، ہمیں نماز میں رکوع کی بھی سعادت دی، ہمیں قوما کی بھی سعادت دی، ہمیں جلسہ کی بھی سعادت دی، ہمیں قاعدہ کرنے کی بھی سعادت دی، ہمیں سجدے کرنے کی بھی سعادت دی. الحمدللہ. اور ہم جب حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو زمین کا جو قبلہ خانہ کعبہ اس کا طواف بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی عبادت ہمیں ایک ہی نماز میں عطا فرما دی. الحمدللہ رب العالمین. علی کل حال ہم جتنا شکر ادا کریں رب کا وہ کم اور کم ہے. ناظرین، نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے
وہ اللہ کا مقبول بن جاتا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھ کی پابندی کرتا ہے اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ آج بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا کیا جتن لوگ کر رہے ہیں۔ لوگ ڈائٹ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، دل ہو رہا ہے یہ چیز کھا لوں، پھر بھی اپنے نفس کو مارتے ہیں، دل مار لیتے ہیں، پھر نہیں کھانا ہے۔ بلڈ پریشر والا نمک سے بچتا ہے، شوگر والا شکر سے بچتا ہے، کارڈیاک اٹیک والا جو ہے وہ تیل والے کھانوں سے بچتا ہے۔ کیوں؟ بھائی جان پیاری ہے، جان اگر میں اس کا استعمال کروں گا، یہ چیز ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ نقصان کرے گی تو میری جان کو لاس ہوگا، جان کا نقصان ہوگا۔ جان سے اتنی محبت جو کہ ایک دن جانی ہی جانی ہے۔ تو ناظرین میرے پیارے بھائیوں، یہ ایمان اس کو تقویت کیسے ملے گی؟ جب ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے، جو فرض ہے ہم پر، جو فرض کیا گیا ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا، روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش کے نماز بود۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے قیامت میں بندے سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس کی نماز جو ہے پوری ہوں گی تو اس کے دیگر اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اگر اس کی نمازیں ادھوری ہوں گی تو اس کے دیگر اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے، بے نمازی سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ جو ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل جہنم ہونے والا ہے۔ الامان والحفیظ، بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور اس پر ایک خوفناک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اسے نماز قضا کرنے کے جرم کی بنا پر ڈستا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین اپنی کمزوری پہ غور کریں، اپنے ناتواں بدن پہ غور کریں۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، اور جہنم کی آگ اس کے اندر جو حبہب نامی کنواں ہے اس سے پناہ مانگتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، دنیا کی جو آگ ہم یوز کر رہے ہیں 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں استعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اگر کسی کو جہنم میں ڈال کر وہاں سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اسے دنیا کی آگ اتنی ٹھنڈی لگے گی کہ اس آگ میں اسے نیند آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم کی آگ کی تمازت کا اندازہ لگائے کہ کیسی ہوگی۔ اور پھر جہنم کی آگ حبہب نامی کنویں کی آگ سے پناہ مانگتی ہے کہ جہنم کی آگ جب سرد ہونے پر آتی ہے، بجھنے پر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ حبہب کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے، اور اس حبہب نامی کنویں میں 5 قسم کے افراد کو ڈالا جائے گا، جس میں سے ایک فرد جو ہے وہ بے نمازی ہے۔ بے نمازی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال ظاہر پہ رحم فرمائے۔ ہمارا کمزور بدن معمولی سردی بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو گرمی کیا برداشت کرے گا؟ اور جہنم میں ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے اور جہنم میں آگ کا بھی عذاب ہے۔ تو ناظرین پلیز اس کو سیریسلی لیں۔ اب تک جو غفلت ہوئی وہ ہوئی، اب تک جو بھی سستی ہوئی وہ ہوئی۔ آج آئیے FGN چینل پر جو یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، ہمیں ایک کمپلیٹ مسلم، کمپلیٹ مومن بن کر ابھرنا ہوگا، اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ایک کامل مومن بن کر، سچا پکا نمازی بن کر انشاءاللہ ہم اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے۔ اور آج تک جتنی بھی نمازیں اور جماعتیں قضا ہوئی، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں پابندی سے 5 نمازیں با جماعت پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اور انشاءاللہ ہم یہ نیت کریں کہ آج کے بعد جان بوجھ کر ہم کوئی بھی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ اگر کوئی ایسا شخص جس پر 60 سال کی نماز بھی باقی ہو اور وہ قضا کرنے کی نیت سے، اس کو ادا کرنے کی نیت سے، قضا نمازیں جو ہیں اس کو ادا کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے، اور ادا کرنے سے پہلے راستے میں اسے موت آ لے، یعنی اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی بخشش کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نیت کی ہوئی تھی کہ انشاءاللہ میں ساری قضا نمازیں ادا کروں گا۔ تو پابندی سے نماز بھی ادا کریں گے، اور آج تک جتنی بھی قضا ہمارے ذمے باقی ہیں نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کا حساب لگا کر
ہم اس کو بھی جلدی جلدی ادا کریں گے۔ کس طرح ادا کریں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی مصروفیت کے اوقات، اپنے جو حلال روزی وغیرہ دیگر معاملات ہیں وہ کرنے کے بعد جو وقت بچے گا اس کو فضولیات و لغویات سے بچا کر قضا نمازیں ادا کرنے میں گزاریں گے۔ اس کے علاوہ جو سنتیں غیر موقدہ اور نوافل ہوتے ہیں ان کی جگہ پر بھی جو ہمیں قضا نماز پڑھنی چاہیے تاکہ جلدی جلدی ہماری نماز ادا ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ ہم صاحب ترتیب بن جائیں۔ جب صاحب ترتیب بنیں گے تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ ایسا شخص جس کے ذمہ کوئی نماز قضا باقی نہ رہے وہ صاحب ترتیب ہو جاتا ہے، اور صاحب ترتیب کی بہت فضیلت ہے۔ اور قضا نمازیں کس طرح ادا کرنا ہے، اس میں کیا کیا رعایت ہے، کیا کیا سہولتیں ہیں، یہ جاننے کے لیے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے نماز کے احکام، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی لکھی ہوئی ہے نماز کے احکام۔ اس میں غسل کے، وضو کے، نماز کے، سفر کی نماز کے، مریض معذور کی نماز کے احکام اور دیگر بہت سارے احکامات۔ سفر میں جب ہم جائیں گے تو نماز کے کیا احکام ہوں گے، مرض کوئی ہو جائے، معذور ہو جائیں تو کس طریقے سے نماز ادا کریں گے، غسل کے احکام، نجاست پاک کرنے کے طریقے، کپڑے پاک کرنے کا بیان، اس طریقے سے ملٹیپل ٹاپکس پہ الحمدللہ وہ کتاب موجود ہے مکتبۃ المدینہ پر۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ رابطہ کریں، اسے حاصل کریں، اس کا مطالعہ فرمائیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی نماز بھی درست ہوگی، اور انشاءاللہ جب نماز درست ہوگی تو دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور نحوستوں اور آفتوں سے بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور نمازوں کی پابندی کرتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہو کرم مشکل میں ہوں سرکار میں مشکل میں ہوں۔